السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Tariq. Golden words of the month. Positive quotes of the month. آج کا سبق ہے سنہری الفاظ، جو کہ کافی مہینے بعد میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ میں جذبہ پیدا کرنا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا، اور آپ میں جو خامیاں ہیں اس کو نظر انداز کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا. چلیں شروع کرتے ہیں اس سبق کو. سب سے پہلا، ڈونٹ لیٹ سوشل میڈیا فول یو. نوبڈی از پرفیکٹ. اس جملے میں کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آ رہی جو آپ کی زندگی بہتر بنا سکتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج وہ وقت ہے کہ دنیا کا ہر شخص دوسرے شخص کو الو بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ وہ اس سے بہتر ہے. سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے. سو ڈونٹ لیٹ سوشل میڈیا فول یو. تو سوشل میڈیا یعنی فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ان کو اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں الو بنائیں، تمہیں مصروف رکھیں، تمہیں زندگی کی اصلی خوشیوں سے دور رکھیں. کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ. کوئی بھی مکمل نہیں ہے. کیونکہ جس شخص کے اندر خامی ہوتی ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی محبت اور اپنے جذبات اور اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے سوشل میڈیا پر. اس کوشش میں وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بیوقوف بنتا ہے اور کتنی دفعہ دکھ اٹھاتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اف یو آر پرفیکٹ یو ول ناٹ فیس دس پرابلم. اگر آپ مکمل ہو تو آپ شاید یہ پرابلم کو فیس نہ کرو، لیکن ایسے لوگ جن میں کوئی خامی ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ایسے لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. تو اس کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی مکمل نہیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، لیکن دنیا والوں یا سوشل میڈیا والوں کو موقع نہ دو کہ وہ تمہیں بیوقوف بنائے. وہ کب بناتے ہیں؟ جب آپ اپنی فیلنگ ان سے شیئر کرتے ہو، جب آپ اپنے دکھ ان سے شیئر کرتے ہو، جب آپ اپنے جذبات، اپنے احساس، سب کچھ ان سے شیئر کر دیتے ہو، اپنی کمزوریاں سامنے والے کو دے دیتے ہو. تو پلیز ایسی حرکتیں نہ کریں. اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے دکھ کو کنٹرول کریں، کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ ہر بندہ آپ کا دوست نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ تو مجھے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کم سے کم بھی 20 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی میرا انٹرنیٹ کا دوست ابھی تک ہو میرے ساتھ. جو میرے سٹارٹنگ میں تھے آج تک مجھے نظر ہی نہیں آتے وہ کہاں ہیں. وہ بھی اپنی زندگی میں مگن، میں بھی اپنی زندگی میں مگن، سب یہی ہے. ایک حقیقت ہے جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. چلیں دوسرے کوٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ، بی پیشنٹ. Everything comes to you in the right moment. صبر رکھو، ہر چیز آپ کو ملے گی لیکن صحیح لمحے اور صحیح وقت پر. کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا. یہ حقیقت ہے. ہماری نئی جنریشن میں جلد بازی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہماری ناکامیابی کا ہے. بی پیشنٹ، صبر کرو. ایوریتھنگ کمز ٹو یو. ہر چیز تمہارے پاس چل کر آئے گی، ہر چیز تمہیں ملے گی. ان دا رائٹ مومنٹ، صحیح لمحے صحیح وقت پر. نیکسٹ ہے، ون اسمال پازیٹیو تھاٹ in the morning can change your whole day. One small positive thought in the morning
can change your whole day. ایک چھوٹی سی کہتے ہیں اگر انسان اپنی خیالات کو اچھا رکھے، اپنی نیت کو اچھا رکھے تو اسے کامیابی لازمی ملتی ہے اور اسے خوشیاں لازمی ملتی ہیں، اس کا دن اچھا گزرتا ہے. تو ایک اچھی سوچ، ایک چھوٹی سی بھی اچھی سوچ، اگر صبح اٹھتے وقت آپ ایک چھوٹی سی بھی اچھی سوچ اپنے اندر لے آئیں تو سمجھ لیں وہ آپ کا پورا دن اچھا گزار دے گی، پورے دن کو بدل دے گی. لیکن ایک غلط سوچ، ایک احساس کمتری، ایک مایوسی، اگر اٹھتے وقت آپ نے سوچا یار یہی زندگی ہے یار، ایسی گزر رہی ہے یار، نہ کوئی تبدیلی، لوگوں کے پاس گاڑیاں آ گئی میں وہیں کا وہیں ہوں، یہ چیز آپ کی زندگی کو کبھی خوش نہیں کر سکے گی. ایز کمپیئر اگر آپ یہ سوچ کے اٹھتے ہو آج ایک نیا دن ہے، آج کو میں جی کر دیکھنا ہے، آج مجھے ہر خوشی پانی ہے، آج مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مجھے ایک نئی زندگی دی، جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے اس میں شکر ادا کرنا سیکھیں. یقین مانیں اس شکر میں آپ کو اتنی خوشی ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے. کوشش کر کے دیکھیں. نیکسٹ ہے ڈونٹ ڈاؤٹ یور پریئرز. You are talking to one who really can make all of your dreams come true. یہ میرا سب سے فیوریٹ کوٹ ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا بار بار میں پڑھ رہا تھا اس کوٹ کو. یقین مانے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف میرے لیے ہی لکھا گیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ سال پہلے میں کوئی دعا مانگتا تھا تو یہ اس اتنے یقین سے مانگتا تھا، اتنے یقین سے لفظ ادا کرتا تھا کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ میری زبان سے نکلنے والا لفظ فوراً قبول ہو گیا، اور وہ یقین اتنا پائیدار تھا کہ میری دعا اس وقت قبولیت میں جاتی تھی. لیکن جہاں میں نے ناشکرہ پن شروع کیا، یا اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، میری یہ والی دعا قبول نہیں کی، وہ کوئی ایک دعا ایسی تھی جو میری قبول نہیں ہوئی، تو اس کو میں کمپیئر کر رہا تھا اپنی تمام دعاؤں سے. تو میرا ڈاؤٹ جو تھا وہ اتنا سا ڈاؤٹ، مجھے آج تک وہ دعا دوبارہ سے مانگنے، اس طرح کی دعا دوبارہ سے میں نہیں مانگ سکا. کہتے ہیں شک، دعا کرتے وقت شک نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا آپ کو اپنے آپ پر ہے. آپ اس یقین سے دعا مانگا کریں کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ دعا کے 3 مراحل ہیں. ایک، یا تو قبول ہو جائے گی، یا تو آخرت میں جا کے آپ کے لیے وسیلہ بنے گی، یا تو تیسرا آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دعا لازمی قبول ہوئی ہے، تو دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوگی. سو ڈونٹ ڈاؤٹ یور پریئرس. اپنی دعاؤں پر، اپنی عبادت پر شک نہ کرو. یو آر ٹاکنگ ٹو ون ہو ریئلی کین میک آل آف یور ڈریمس کم ٹرو. کیونکہ تم اس ہستی سے بات کر رہے ہو جو یقیناً تمام تمہارے خوابوں کو سچ کر سکتا ہے. جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اللہ سے کلام ہوتے ہو. کیوں نہیں اللہ سے باتیں کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کو اپنی مسائل شیئر کرتے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سورت کے بعد آپ اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں. اس نماز کو لمبی کر دیں، پھر دیکھیں آپ کے مسائل فوراً حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک دفعہ نماز میں اپنے مسائل اللہ سے شیئر کرنے تو لگیں، دعاؤں میں اپنے اللہ سے مسائل شیئر تو کریں. بندوں سے مسائل ہم شیئر کرتے کرتے تھکتے نہیں اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یقین مانیں جس دن آپ اپنے اللہ سے اپنے مسائل کو شیئر کرنا شروع کریں گے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے تمام خواب پورے ہو جائیں گے. سو ڈونٹ ڈاؤٹ یور پریئرس. اپنی دعاؤں پر، اپنی عبادات پر شک نہ کرو. یو آر ٹاکنگ ٹو، تم بات کر رہے ہو ٹو دا ون، اس ایک ہستی سے who really can، جو واقعی میں کر سکتا ہے میک all of your dreams come true، جو واقعی میں کر سکتا ہے تمہارے تمام خوابوں کو سچا. So don't doubt. Okay. Next، میں نے کہیں جگہ پڑھا تھا کہ
اگر آپ کو اپنی قسمت پر بھروسہ ہے تو آپ کامیاب 50% ہوتے ہو، لیکن اگر آپ قسمت پر بھروسہ ہے اور اپنی محنت پر بھی بھروسہ ہے تو آپ 100% کامیاب ہوتے ہو۔ سو یہاں پہ تھوڑا سا قریب ہے اس کی بات، ڈونٹ بلیو ان لک، اپنی قسمت پر یقین مت رکھو۔ یہ مت سوچو کہ قسمت تمہاری اچھی ہے بری ہے، تمہیں کامیاب کرے گی نہیں کرے گی۔ بلیو ان یور ہارڈ ورک، بلیو ان یور ہارڈ ورک، اپنی محنت پر یقین رکھو، اپنے لک پر یقین مت رکھو، اپنی محنت پر یقین رکھو۔ ڈونٹ بلیو ان لک، قسمت پر یقین مت رکھو، محنت پر یقین رکھو۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ نیکسٹ ہے give without remembering and take without forgetting۔ یہ اگر کوٹ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یقین مانیں آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت اور سب سے زیادہ عزت دار شخص بن سکتے ہیں۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں کبھی ان لوگوں کو نہیں بھولا جنہوں نے میری مدد کی، لیکن میں ان لوگوں کو بھول گیا جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب مجھے یاد بھی نہیں مجھے کتنوں نے دھوکہ دیا، کتنوں نے بیوقوف بنایا، کتنوں نے، لیکن مجھے وہ لوگ یاد ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ یہاں پر بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ گیو، یہ چیز بہت اہم ہے، کسی کو کوئی چیز اگر دے تو یاد مت رکھے۔ گیو وداؤٹ ریممبرنگ، کیونکہ اگر تم اسے یاد دلاتے ہو یا اسے ہلکا سا بھی احساس کراتے ہو تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تو دو اس طرح کہ تمہیں یاد نہ رہے۔ اینڈ ٹیک وداؤٹ فارگیٹنگ، لو اس طرح کہ بھولو مت، کیونکہ اگر کسی سے کوئی چیز لو تو لازمی اس کو ریٹرن کرو، اس کا بدلہ ضرور چکاؤ۔ کوئی تمہارے لیے اچھا کرتا ہے تو تم بھی اس کے لیے اچھا کرو۔ لازمی اس شخص کو یاد رکھو جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تمہارے برے وقت میں کام آیا۔ جو احسان فراموش ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو احسان یاد رکھتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ سو گیو، دو، وداؤٹ بغیر، ریممبرنگ یاد کیے بغیر، یاد رکھے بغیر دو، اینڈ اور، ٹیک لو، وداؤٹ بغیر، فارگیٹنگ بھولے بغیر، یعنی کوئی بھی چیز لو تو بھولو مت۔ نیکسٹ، یہ تھا میرا آج کا سبق۔ جانے سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سب سے، پلیز لائک دس ویڈیو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس، اور اپنے دوستوں سے لازمی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ مے بی اٹ ول چینج دیئر لائف، کیا پتہ یہ ان لوگوں کی زندگی بدل دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنے والدین کے لیے اور میرے والدین کے لیے لازمی دعا کریں۔ اللہ ہمارے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، بے شک وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کے لیے دعا کی جائے وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ دعائیں ہمیشہ کرتے رہا کریں، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، کیا پتہ کون سا قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔